أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه عمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اور ہوگا یہ کہ یوم تجد کل نفس، ہر کوئی آدمی پائے گا، ما عملت، جو کچھ کہ اس نے کیا ہے، من خیر، نیکی کے کاموں میں سے، محضرا، حاضر پائے گا. اس آیت میں تھوڑا سا اشکال ہے، اس کو سمجھیے. اور اشکال اس پہ ہے کہ قراء کے نزدیک اس میں وقف کہاں پہ ہے، رکنا کہاں پہ ہے جب اس کو پڑھے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور جس دن ہر آدمی پائے گا جو کچھ بھی اس نے نیکی کا کام کیا ہے، محضرا، اسے حاضر پائے گا، قیامت میں اپنے سامنے دیکھے گا. ایک جملہ. وما عملت من سوء، اور جو اس نے گناہ کیے ہیں، تودو، وہ تمنا کرے گا، لو ان بینہا، کہ کاش میرے درمیان، یعنی اپنی جان نفس کے درمیان، و بینہ، اور اس دن کے درمیان جس دن یہ دیکھ رہا ہوں، امدم بعیدا، بہت بڑا زمانہ ہوتا، کاش بڑا وقفہ ہوتا. اس صورت میں یہ جو ما عملت من سوء ہے، یہاں سے پورا فکرہ بن جائے گا. ایک ترجمہ ہوا. اور جو وقف کہتے ہیں کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور جس دن انسان پائے گا ہر وہ چیز جو خیر کی اس نے کی ہے اپنے سامنے، وما عملت من سوء، اور جو کچھ برائی کی ہے وہ بھی. ٹھیک ہے، یہ پورا ہو گیا. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور یہ جو دن ہے اس دن کے درمیان بڑا دور کا فرق پڑ جائے، کاش یہ دن نہ ہوتا. مراد اس کی یہ. دونوں طرح اس کا ترجمہ کیا ہے مفسرین نے. وما عملت من سوء کا جو ہے نا اصل میں قضیہ، اسے پیچھے ملا لیں تو اور آگے ملا لیں تو، اور دونوں طرف گئے ہیں بڑے بڑے اکابر مفسرین، اس لیے جہاں بھی رکے گا ٹھیک کر لے گا. اب دیکھیے تشریح اس کی. یوم تجد کل نفس، ہر کوئی پائے گا آدمی، ما عملت من خیر، جو نیکی کا کام اس نے کیا ہے، محضرا، حاضر پائے گا. اور یہ دلیل ہے ان حضرات کی جو کہتے ہیں کہ ثواب کی بجائے یہی عمل سامنے آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں ثواب اس چیز کا نام ہے کہ نماز پڑھی نا تو قیامت میں نماز کی ایک خاص شکل و صورت ہے وہ مل جائے گی. زکات دی، پیسہ، زکات کی اپنی ایک شکل ہے وہ مل جائے گی. یہ گہری بات ہے لیکن میں اشارے میں بس کہہ دیتا ہوں اگر آپ سمجھ لیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ جو عمل کر رہا تھا قیامت میں اسی عمل کو کرتا رہے گا. مثلا یہاں چوری کی 20 منٹ تو وہاں 20 منٹ کے لیے پھر چوری کا نقشہ پیش ہو جائے گا اور آئینہ لگ جائے گا، دیکھے گا کہ ہاں یہ کرتوت کر رہا ہوں. اور وہ اس سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ٹائم جس چیز کا نام ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو پھر نئے سرے سے ٹائم مشین چل جائے گی. جب ٹائم چلے گا تو جو جو چیزیں اس میں ہیں وہ اسی رفتار سے آتی چلی جائیں گی. ایک آدمی 1980 میں اور اس نے 80 میں چوری کی تھی، جب ٹائم چلتے چلتے 70، 71، 72، 75 کو کراس کر کے جب 80 پہ آئے گا تو وہ آدمی بھی موجود ہو جائے گا، چوری بھی موجود ہو جائے گی، سب چیزیں، اور لوگ دیکھتے رہیں گے کہ اچھا یہ کرتوت ہوتے رہیں. وہ کہتے ہیں ٹائم جو ہے یہ ٹائم کو ریپیٹ کر دیں گے قیامت کے دن. لیکن یہ فلسفہ بہت بڑی چیز ہے. ٹائم پہ جو بحث کی ہے نا جن لوگوں نے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، بہت دقیق بحث ہے. وہ بھی ہے، وہ بڑے دو بدماش بھی.
ایک ابو علی سینا اور ایک وہ ظالم. جی نہیں، سلمان رشتی تو بچہ ہے، سلمان رشتی کو خبر بھی نہیں. وہ لاہور دیکھو نہیں، ہائے ہائے، ارے نہیں تو فارابی بھی نہیں، وہ القمی، یہ جس نے بغداد تباہ کرایا تھا، توسی، محقق توسی جو تھا نا، یہ اس میں شامل. اس کی جو اسفار اربعہ ہے اور اس نے جو دلائل دیے ہیں امامت کے قیام پہ کہ امام کا ہونا ضروری ہے اور امام کا مرتبہ نبوت سے بھی بڑھ کر ہے. یہ جو دو ہیں نا، ابو علی سینا اور یہ دوسرا توسی، محقق توسی جسے کہتے ہیں، یہ دونوں بدمعاش ایسے خراب آدمی ہیں، علیہ باللہ. اتنا خراب کیا ہے انہوں نے فلسفے میں. ان چیزوں پر یہ بڑی بحث کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کے ایسے اچھے بندے بھی ہوئے جنہوں نے خوب ان کا رد بھی لکھا. تو ٹائم کی بحث میں جتنے لوگوں نے لکھا ہے، بہت سے صوفیہ اس طرح وہ کہتے ہیں ٹائم کو ریپیٹ کر دیں گے، ٹائم چلا دیں گے. اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ ٹائم چلے اور ساری چیزیں آتی چلی جائیں جو جو کچھ کیا ہوا ہے. وما عملت من سوء، اور جو کچھ اس نے برائی کی ہے، تودو، وہ تمنا کرے گا، لو ان بینہا و بینہ، کاش بینہا و بینہ، اس آدمی کے درمیان، و بینہ، اس کے درمیان، وہ جو دن ہے اس کے درمیان، امدم بعیدہ، بہت لمبا وقفہ حائل ہوتا، مجھ میں اور اس میں فرق پڑ جائے. حضرت نے ترجمہ جو کیا ہے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. امدم بعیدہ، فرمایا فرق پڑ جائے دور کا، بعید کا مطلب لیا، دور کا فرق پڑ جائے، یعنی یہ دن نہ دیکھنا ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالی بہت ہی شفقت فرمانے والا ہے، بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. یہ پہلے بھی گزر چکی. قل، آپ فرما دیجئے، مراد کیا ہے کہ اگر تم نے صحیح معنی میں اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو ان مشرکین سے اسی طرح قطع تعلق کرو جیسے میں نے کیا ہے. میرے سارے رشتہ دار رہ گئے ہیں مکہ مکرمہ میں ہجرت کر کے چھوڑ کے چلا آیا ہوں. جیسے اللہ نے دوسری آیت میں کہا ہے کہ کافر تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے یہی کیوں نہ ہو بیٹے، ہرگز تعلق نہ رکھو.